بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 107 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم ولا بد للقسم من الجواب، جواب قسم سے متعلق پڑھیں گے۔ حروف جارہ کی بحث چل رہی۔ حروف جارہ میں سے با، تا، لام اور واو یہ چونکہ قسمیہ جارہ ہے تو ان کی بحث سبق نمبر 106 میں ہم نے تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ اب ان کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے، تو سبق نمبر 107 میں ہم انشاءاللہ جواب قسم سے متعلق۔ عزیز طلبہ، اب آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ ولا بد للقسم من الجواب وهي جملة تسمى المقسم عليها فإن كان موجبة يجب دخول اللام في الاسمية والفعلية الله لزيد قائم ووالله لا فعلن كذا، وإن في الاسمية نحو والله إن زيدا لقائم، وإن كانت منفية وجب دخول ما۔ فرماتے ہیں ولا بد للقسم من الجواب، قسم کے لیے جواب قسم کا ہونا ضروری ہے۔ وہی جملۃ، جواب قسم وہ جملہ ہوتا ہے تو سم المقسم علیہا، جس کو مقسم علیہا کا نام دیا جاتا ہے یا جس کو جواب قسم کا نام دیا جاتا ہے۔ فإن كانت موجبۃ، پس اگر وہ جملہ موجبہ ہو یعنی منفی نہ ہو، مثبت ہو، یجب دخول اللام فی الاسمیۃ والفعلیہ، تو چاہے یہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو تو اس جواب قسم پر لام کا داخل کرنا ضروری ہوگا، جیسے واللہ لزید قائم واللہ لافعلن کذا۔ تو وہ قسمیہ جارہ لفظ اللہ مجرور بکسرہ، لفظاً جار مجرور ظرف لغو متعلق باقسم، اور لزید قائم یہ جملہ اسمیہ جواب قسم ہے، یہ لام تاکید اس پر داخل کرنا یہ ضروری ہے۔ واللہ لافعلن کذا، اس کی ترکیب بھی اسی طرح، لافعلن کذا جملہ فعلیہ خبریہ جواب قسم ہے اور اس پر لام تاکید داخل ہے۔ وَإِنَّ فِي الْإِسْمِيَّةِ، اگر یہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہو تو لام کے ساتھ ہم ان بھی ہم داخل کر سکتے ہیں، یعنی لام کے بجائے اگر ہم ان بھی اس پر پھر داخل کریں گے، جیسے واللہ ان زیدا لقائم، تو اب یہاں پر واللہ جار مجرور فی الغو متعلق باقسم ان زیدا لقائم، یہ جملہ جواب قسم جملہ اسمیہ ہے۔ اب دیکھیں اس پر ان بھی داخل ہے اور لقائم میں لام بھی داخل ہے، تو یہ دونوں تاکید کے لیے لانا ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مَنْفِيَّةً، اگر یہ جواب قسم جملہ منفیہ ہو یعنی مثبت نہ ہو تو وجب دخول ما، ولا پھر ما اور لا ان دونوں میں سے ایک کا داخل کرنا واجب ہوگا، جیسے واللہ ما زید بقائم واللہ لا یقوم زید۔ اگر جملہ اسمیہ ہے تو ما کا داخل کرنا، جیسے واللہ ما زید بقائم ما نافیہ غیر عاملہ زید بقائم جملہ اسمیہ خبریہ جواب قسم، واللہ لا یقوم زید جملہ فعلیہ جواب قسم اور لا اس پر داخل ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِ لِزَوَالِ اللَّبْسِ، فرماتے ہیں یہ جب جملہ منفیہ ہو اور اس پر لائے نافیہ کا داخل کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی کبھی اس لائے نافیہ کو کلام سے حذف کیا جاتا ہے جہاں التباس زائل ہو چکی ہو اور التباس کا خطرہ نہ ہو۔ وَعَلَمْ جان لیجیے أَنَّهُ قَدْ يُحْذَفُ حَرْفُ النَّفْيِ، کبھی کبھی جواب قسم سے حرف نفی کو حذف کیا جاتا ہے لِزَوَالِ اللَّبْسِ، التباس کے زائل ہونے کی بنا پر، قولی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے تاللہ تفتح تذکر یوسفا، تا قسمیہ جارہ لفظ اللہ مجرور بکسرہ لفظاً جار مجرور ظرف لغو متعلق باقسم، تفتح تذکر یوسف جملہ جواب قسم ہے۔ تفتح اصل میں تھا لا تفتح، تو لا نافیہ کو حذف کر دیا اس لیے کہ یہاں پر التباس کا خطرہ نہیں ہے۔ تفتح خود نفی کا معنی دے رہے، تفتح تذکر یوسف مسلسل یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرنا، تو یہاں پر لا سے لا نافیہ تفتح سے حذف ہوا ہے، اور یہ حذف ہونے کا قرینہ یہ ہے کہ اگر یہ جملہ مثبت ہوتا تو یہاں پر لام داخل ہوتا، لام تاکید جیسے اوپر ہم نے پڑھا تھا، تو لام تاکید داخل نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ منفی ہے۔
جی وَيُحْذَفُ جواب القسم ان تقدم ما يدل علیہ. اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پورا جواب قسم حذف کیا جاتا ہے ان تقدم ما يدل علیہ، کہ اگر کلام میں پہلے ذکر ہو جائے اس چیز کا جو جواب قسم پر دلالت کرے، جیسے زید قائم واللہ. اب یہاں پر زید قائم واللہ یہ جو جملہ اسمیہ ہے یہ جواب قسم پر دلالت کر رہا ہے کہ زید کھڑا ہے، واللہ اللہ کی قسم. تو اللہ کی قسم مطلب یہ کہ زید کی قیام ہی پر یہ قسم کہہ رہا ہے. تو اصل میں عبارت ہوگی زید قائم واللہ لزید قائم. تو لزید قائم جملہ جواب قسم محذوف ہے اور اس پر دلالت ما قبل والا جملہ کر رہی ہے. او توسط القسم، اس کا عطف ہے ان تقدم ما يدل علیہ پر، یعنی جواب قسم حذف کیا جاتا ہے اگر جواب قسم کسی جملے کے درمیان میں آ جائے، جیسے زید واللہ قائم، زید مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر کے درمیان میں واللہ قسم آیا ہے تو جواب قسم حذف ہو گیا، زید قائم خود اس پر دلالت کر رہا ہے. وعن المجاوزتی، حروف جارہ میں سے عن ہے اور عن مجاوزت کے لیے آتا ہے. مجاوزت کا مطلب یہ ہے جاوز یجاوز مجاوزتاً، باب مفاعلہ کا مصدر ہے، ایک چیز کا دوسرے چیز سے تجاوز کر جانا. رمیت السہم عن القوس الی الصید، یعنی عن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا مدخول عن کے ماقبل سے، کہ عن کا ماقبل عن کے مدخول سے تجاوز کر چکا ہے، اور یہ تجاوز کبھی حقیقی ہوگا اور کبھی معنوی ہوگا. جیسے رمیت السہم عن القوس الی الصید، میں نے تیر کو کمان سے پینگ کا شکار کی طرف. تو اب یہاں پر سہم جو ہے قوس سے الگ ہوا، شکار کی طرف گیا ہے، اور یہ تجاوز جو ہے حقیقتاً ہے. اور تجل استعلاء اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے نحو زید علی السطح، جیسے زید چھت پر ہے. استعلاء کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز پر ہونے پر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے. یہ استعلاء حقیقی کی مثال ہے. وعلیٰ للاستعلاء اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی اس معنی بتلانے کے لیے آتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز پر بلند ہے، دوسری چیز کے اوپر ہے. جیسے زید علی السطح، زید چھت پر ہے. زید مبتدا علی السطح ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے. وقد یکون عن وعلی اسمین، اور کبھی کبھی یہ عن اور اعلیٰ دونوں اسم ہوں گے اذا دخل علیہما من، جب ان دونوں پر من داخل ہو. یعنی ان دونوں پر من کا داخل ہونا اس بات کا قرینہ ہوگا کہ عن اور اعلیٰ یہاں پر حروف جارہ نہیں بلکہ اسم ہے. فیکون عن بمعنی الجانب، جب عن اسم ہوگا تو عن جانب کا معنی دے گا. جیسے ہم کہتے ہیں جلست من عن یمینہ، میں اس کے جانب یمین پر بیٹھا. تو یہاں پر من عن یمینہ عن الجانب یمینہ، تو عن جانب کے معنی میں ہے. اور اعلیٰ جو ہے یہ فوق کے معنی میں ہوگا، جیسے نزلت من علی الفرس، اے من فوق الفرس، کہ میں گھوڑے کے اوپر سے اترا. والکاف للتشبیہ، اور کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے زید کا عامر، زید عامر کی طرح ہے. تو یہاں پر زید کا عامر کاف نے تشبیہ دی ہے کہ زید عامر کی طرح ہے. بہت ساری چیزوں میں وزائرتن، کبھی کبھی کاف زائدہ ہوگا، کا قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کے قول لیس کمثلہ شیء، نہیں ہے اس کے مثل کوئی بھی چیز، اللہ کے مثل کوئی بھی چیز نہیں. تو یہاں پر کاف جو ہے یہ زائدہ اس لیے کہ تشبیہ کا معنی مثل نے دیا ہے. وقد تکون اسمن، کا قول شاعر، اور کبھی کبھی کاف جو ہے اسم کے معنی میں ہوگا، جس طرح کہ شاعر کا یہ قول یضحکن عنک البرد المنہم، وہ عورتیں ہنستی ہے ایسی دانتوں سے جو لطافت میں کل برد المنہم میں پگھلے ہوئے اولوں کی طرح ہے. یضحک نظر ایسا کو معنی ہنسنا فعل، اور ضمیر اس کے اندر فاعل. عن جار کل کاف یہاں پر مثل کے معنی میں ہے، مجرور مضاف، البرد مضاف الیہ موصوف، المنہم اس کے لیے صفت موصوف، صفت مل کر مضاف الیہ مثل کے لیے، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار ظرف له متعلق بیضحکنا. تو شاعر عورتوں کی ہنسی پر ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ یضحکنا، وہ عورتیں ہنستی ہیں، عن کل برد المنہم میں، یعنی ایسی دانتوں سے، کل برد المنہم میں جو لطافت میں اور صفائی میں برفی اولے کی مثل ہے. یعنی اولے جو ہوتے ہیں جو آسمان سے برستے ہیں سفید، اور ان میں جو ہے
پانی ان سے ٹپکتا ہے، تو فرماتے یہ عورتیں بھی جب ہنستی ہیں ان کے دانت سفید اولے کی طرح ہے، اور خشک دانت نہیں، ان میں لعاب وغیرہ بھی پائے جاتا ہے، یعنی بڑی لطافت والے دانت اور منہ سے ہنستے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر محل استشہاد وہ کاف ہے کہ یہاں کاف مثل کے معنی میں ہے اور اسم کے معنی میں ہے۔ وَمُذْ وَمُذْ لِلزَّمَانِ، حروف جارہ میں سے مز اور مز یہ زمانے کے لیے آتے ہیں۔ مز اور مز اگر اسم ہو تو پھر یہ مطلقاً زمانے کے لیے آتے ہیں، اگر حروف جارہ ہو تو یہ زمانے کے لیے آتے ہیں، پھر یہ زمانہ اما لابتداء فی الماضی، ماضی میں کسی کام کی ابتدا بتلانے کے لیے ہوں گے، کما تقول فی شعبان، جس طرح کہ آپ شعبان کے مہینے میں کہیں ما رأیت مذ رجبا، میں نے تو اس طالب علم کو رجب کے مہینے سے نہیں دیکھا، تو یہاں پر مز نے بتلایا کہ عدم رؤیت کی ابتدا رجب کے مہینے سے ہوئی زمانے ماضی میں۔ ولی ظرفیت فی الحاضر، اور کبھی کبھی مز اور مز یہ دونوں زمانے حال میں مطلقاً ظرفیت کا معنی دینے کے لیے آتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ما رأیت مز شہرنا و مز یومنا، میں نے اس کو 2 مہینوں میں نہیں دیکھا یا 2 دنوں میں نہیں دیکھا، بھئی اس ایک مہینے میں تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، ان 2 دنوں میں تو میں نے اس کو نہیں دیکھا، تو فی شہرنا و فی یومنا، تو یہاں پر مز اور مز فی کا معنی دیتے ہیں۔ وخلا وعدا وحاشا للاستثناء، خلا اور عدا اور حاشا یہ استثناء کے لیے آتے ہیں، جیسے جاء القوم خلا زید، سوائے زید کے باقی ساری قوم آئی میرے پاس، تو خلا استثنائی ہے، جار زید مجرور، جار مجرور ظرف لغو متعلق با جاء فعل، وحاشا عامر وعدا بکر وغیرہ ذالک۔ عزیز طلبہ، یہ جو خلا اور عدا اور حاشا ہے یہ اس وقت استثناء کے لیے آئیں گے اور جار ہوں گے جس وقت ان کا مابعد مجرور ہوگا، خلا زید وحاشا عامر وعدا بکر پڑھیں گے۔ اگر ان کا مابعد منصوب ہو تو اس وقت یہ فعل کا معنی دیں گے، اس وقت یہ فعل کا معنی دیں گے۔ تو حروف جارہ میں سے یہ 3 خلا، عدا اور حاشا یہ کبھی حروف ہوتے ہیں اور مابعد ان کا مجرور ہوتے ہیں، کبھی یہ فعل ہوتے ہیں اور مابعد ان کا منصوب ہوتا ہے۔ اور باقی مز اور منز اور اسی طرح کاف اور اسی طرح عن اور علا، یہ جو 5 حروف ہیں یہ کبھی اسم ہوتے ہیں اور کبھی حروف ہوتے ہیں، کبھی اسم ہوتے ہیں اور کبھی حروف ہوتے ہیں۔ تو 8 کو 17 سے نکال دیں تو یہ 9 حروف جارہ مابقی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو 8 حروف ہیں ان میں سے یہ 5 عن، علا، کاف، مز اور مز کبھی اسم اور کبھی حروف ہوں گے، اور خلا، عدا اور حاشا یہ 3 کبھی حروف جارہ اور کبھی فعل ہوں گے۔ ما بقی جو 9 ہے وہ ہمیشہ حروف ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ آپ اپنے پاس یاد رکھیں عزیز طلبہ۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جواب قسم سے متعلق پڑھا، اور پھر حروف جارہ میں سے عن، علا اور کاف اور اسی طرح مز اور خلا اور عدا اور حاشا سے پڑھا، اور آخر میں ایک بڑا اہم ضابطہ پڑھا۔ تو کل انشاءاللہ عزیز طلبہ میں آپ سے حروف جارہ سے متعلق جو ضابطہ جو فائدہ ہم نے پڑھا یہ سنوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔